اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 11 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یونس آیت 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ عَلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں لو ولو، اور اگر یعجل اللہ، جلدی قبول فرما لے اللہ، للناس سے، لوگوں سے، الشر، ان کی بد دعائیں، جو لوگ بد دعائیں دیتے ہیں، اگر اللہ پاک ان کو جلدی قبول فرما لیں، ان کو ڈھیل نہ دیں، یعنی اللہ ان کو سنبھلنے کا موقع نہ دے اور وہ قبول کر لے، استجالہم، جیسے وہ جلدی مانگتے ہیں اسی طرح بالخیر، دعائیں، یعنی بھلائی کی اللہ تعالیٰ جیسے جلدی دعائیں قبول فرماتے ہیں، اگر لوگوں کی بد دعاؤں کی بھی اگر ایسے ہی جلدی قبول کر رہے ہیں، یعنی جب وہ بری دعائیں مانگیں، نقصان والی بات کریں، اس کو بھی اگر ایسی جلدی قبول کریں، لقضی علیہم اجلہم، تو اب البتہ پوری ہو چکی ہو سکا ہوتا ان کا وقت، یعنی جو عمر مقرر کی ہوئی ہے، اگر ہم جیسے انسان ہے کئی دفعہ مرنے کی دعائیں مانگتا ہے، کئی دفعہ اولاد کو ایسی بد دعائیں دے دیتا ہے، کبھی اپنے مال کو ایسی بد دعائیں دیتا ہے جب انسان غصے میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنے رحیم، اتنے کریم، اتنے غفور ہیں کہ اللہ ان دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے، یعنی بد دعائیں ہوتی ہیں لیکن اللہ سے انسان مانگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے، وہ اللہ قبول نہیں فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو بد دعا مت دو، اور کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا مت دو، اور کبھی بھی اپنے مال کو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو بد دعا مت دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیوں؟ ایسا کوئی وقت ہو سکتا ہے کہ اللہ قبول فرما لے، اللہ کی مرضی ہے نا، تو اللہ کی مہربانی ہے، لیکن کبھی کوئی قبولیت کا لمحہ، کوئی قبولیت کا دن ایسا ہوتا ہے انسان کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور انسان منہ سے جو نکالتا ہے وہ قبول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت انسان کو اچھی باتیں نکالنی چاہیے، منہ سے کبھی بد دعائیں نہیں نکالنی چاہیے، حتیٰ کہ بے شک انسان غصے میں ہو۔ فنظر الذین، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو، لا یرجون لقاءنا، جنہیں ہمارے ساتھ ملاقات کی امید نہیں ہے، ہم ان کو چھوڑ دیں گے، فی طغیانہم، سرکشی میں، یعمہون، اور وہ اسی میں سرگرداں رہیں گے، اسی میں اندھوں کی طرح وہ پھرتے رہیں گے۔ یہ انسان جو اللہ کی نہیں مانتے اور بد دعائیں کرتے ہیں، اور پچھلی سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں، اپنے رب کو بھولے بیٹھے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ یہ ڈھیل کو انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ جو کام کر رہا ہے وہ صحیح ہے، نہیں، کہ اس کی پکڑ جو نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، اور دیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے دیر ہونے کا یا پکڑ نہ آنے کا کہ یہ کام صحیح کر رہا ہے، نہیں، یہ مہلت ہے اور اس کے بعد پکڑ ہونی ہی ہونی ہے انسان کی۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جس وقت بھی کسی انسان کو، جب بھی کسی انسان کو، مَسَّ الْإِنسَانَ، انسان کو مس کرتی ہے، لگتی ہے، پہنچتی ہے، الضُّرُّ، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، کوئی برائی، کوئی دکھ، یعنی وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے انسان، مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اولاد کی طرف سے بھی انسان کو کوئی دکھ مل سکتا ہے، کہ جب بھی کوئی دکھ اس کو ملتا ہے، تکلیف آتی ہے، دعانا، تو پھر ہم سے دعا کرتا ہے، اپنے رب سے دعا کرتا ہے، لجنبہ، کروٹ کے بل لیٹا ہوا ہے، او قائدن، اور بیٹھے بیٹھے، او قائمن، اور لیٹے لیٹے، یعنی ہر وقت ہر حال میں پھر اپنے رب کو پکارتا ہے کہ یا اللہ
یہ دکھ دور کر دے، یہ بیماری دور کر دے، اس تکلیف سے مجھے نجات دے۔ اپنے رب کو وہ ہر حال میں ہر وقت پکارتا ہے۔ فلما کشفنا، پس جب ہم دور کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، ان ہو اس سے، در رہو اس آزمائش کو، اس دکھ کو، اس تکلیف کو، جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں، مرہ تو ایسے چل پڑتا ہے، ایسے بے پرواہ ہو جاتا ہے، ایسے لا تعلق ہو جاتا ہے اپنے رب سے، لم یدعنا، کہ نہیں اس نے پکارا تھا، نہیں دعا کی تھی، الا ذر مسہو، اس تکلیف کے لیے اس نے جیسے اپنے رب کو پکارا ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کسی مطلبی اور دنیا پرست انسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بھی نہیں، اپنے رب کو یاد بھی نہیں کرتا، ذکر بھی نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کی آزمائشیں تو سب پہ آتی ہیں کہ لوگ اپنے درجات کو بلند کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، تو وہ شخص ایسے موقع پہ اللہ کی طرف رجوع تو کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ تکلیف، پریشانی، مصیبت اس کی دور ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ مطلبی انسان ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، مشکل مصیبت میں اس کو یاد کرتا ہے، جب مشکل دور ہو جاتی ہے تو حسب عادت جیسے پہلے ہوتا ہے پھر اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کام دنیا میں صرف فائدے کی ضرورت کے لیے یہ کرتے ہیں، یہ نماز روزہ بھی فائدے کے لیے کرتے ہیں، یہ دعائیں بھی صرف اپنی ضرورت کے لیے مانگتے ہیں، اور یہ دعاؤں میں شامل بھی صرف اسی کام کے لیے ہوتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، زین للمسرفین، اور اسی طرح یہ جو ایسے لوگ ہیں، رب کو بھولے ہوئے لوگ، صرف پریشانی میں اور اس کے بعد پھر بھولنے والے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے اعمال کو مزین کر دیتے ہیں، ما کانوا یعملون، جو بھی وہ غلط اعمال کر رہے ہیں وہ ان کو بھلے لگتے ہیں۔ شیطان ان کو ان کے ہر عمل کا، یعنی غلط عمل کو اچھا کرنا سمجھنا، یہ شیطان کا وار ہے۔ غلط کام غلطی ہے، رب کو بھولے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ صرف مطلب میں یاد کیا، یہ بھی غلطی نہیں، ایک دفعہ کر لیا تو پھر پکے رب کے ہو جائیں، تب تو بات ہے۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ آج انسان تو پھر کیا ہے، وہ اس کو ایسے الفاظ ڈھال دیتا ہے کہ مال حرام ہے، اس سے گھر، گاڑی، صدقہ خیرات سارا کرتا ہے، قرض لیتا ہے اور اس سے کیا کیا خوشی غمی کی رسومات ساری کرتا ہے، وہ ساری کیا، عزت کی خاطر۔ یہ ہے کہ اس عزت کے لیے زین للمسرفین، جو حد سے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ کام اچھے لگتے ہیں، وہ سود کو انٹرسٹ کہتے ہیں، بے حیائی کو، ریانی کو بولڈنس کہتے ہیں، دھوکہ دہی کو سمارٹنس کہتے ہیں۔ یہ الفاظ ہم نے دے دیے، چالاکی اور عقلمندی کہتے ہیں کسی کو دھوکہ دینے کو۔ یہ سب کیا ہے، یہ شیطان نے جواز دیے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بخیر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ یا بعد دفعہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے ابھی تو ضرورت ہے، ابھی کر لینا، ابھی تو ساری دنیا کرتی ہے، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ انسان کیسے کیسے جواب، یہ بھی ایک انسان کے اوپر شیطان کا دھوکہ ہے کہ خوش نما جواز جو ہیں وہ ان کو ڈھونڈ دیتا ہے انسانوں کو۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور یقیناً بے شک ہم نے ہلاک کی، القرون، کئی بستیاں، من قبلکم، ان سے پہلے، اللہ کے نافرمانوں کی بستیاں ہم نے کئی، اللہ پاک نے ہلاک کی ہیں اس سے پہلے، لما ظلموا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا ہے، انہوں نے ظلم کرنے والے ناکام اور ہلاک ہوتے ہیں، انہوں نے شرک کیا۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ہر گناہ، ہر ناانصافی ظلم ہے، اللہ کے حق نہ دینا ظلم، انسانوں کے حق نہ دینا ظلم۔ تو یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جن کو وقتی کامیابی تو ان کو مل سکتی ہے لیکن آخر ان کی ہلاکت ہے۔ ظلم کا انجام بربادی اور ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ وجاءتہم رسلہم، اور ان کے پاس اللہ کے رسول بھی آئے تھے، اللہ کے رسول بھی ان کے پاس بھیجے اللہ نے ان کو ڈرانے کے لیے، بالبینات، واضح دلیلیں لے کر، علم لے کر، کتابیں لے کر۔ وما کانوا لیؤمنوا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، وہ ان رسولوں کی باتوں پہ ایمان نہیں لائے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اور یہی ہم سزا دیتے ہیں، اے ایمان والو سبق سیکھو، قرآن کو ماننے والے سبق سیکھو، ان کے لیے تباہی اور ہلاکت اور بربادی ایسی قوم کے لیے جو اللہ کے ہاں ثابت شدہ مجرم ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں، اپنے رب کو ناراض کرنے والے ہیں، دین سے دور ہیں، اور ان پیغمبروں کی تعلیم سے جو اللہ نے بھیجے ہیں واضح تعلیم اور دلائل دے کے، یہ ان سے دور ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو
یہی سزا دیتے ہیں، ایسی سزا دیتے ہیں وہ کوئی بھی کرے۔ تو ہمیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، کہ تم ان ظلموں سے، ان گناہوں سے، شرک سے، غلط کاموں سے، جس جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس سے بچتے رہنا، کیونکہ اس کا انجام ہلاکت ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے بولتے ہم سے غلطی ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔